تو ذکر کرنے سے نہ صرف سکون ملتا ہے بلکہ دنیا کی ساری دولتیں انسان کو مل جاتی ہیں، اور یہ سردار دولت ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ انسان کامیاب اور آخرت بھی اسی کی، دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی وہ ذکر اللہ ہے۔ سکون چاہتے ہو تو آپ ذکر کرو، اگر مالی آسودگی چاہتے ہو تو ذکر کرو، لیکن مقصود دولت اور دنیا نہیں ہونی چاہیے، مقصود صرف اللہ پاک کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ جب نیت میں یہ ہو تو باقی جتنی دولتیں ہیں وہ آپ کو از خود مل جاتی ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ رب کا ذکر کرے اور رب اس کو چھوڑ دے یا اسے دوسروں کے محتاج کر دے، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ رب تو یہ فرماتا ہے کہ تو میرا ہو جا، تو میرا ہو جا، یہ ساری کائنات تیری ہے۔ یہ ایک شرط ہے، سودا آدمی سچا کرے، ستھرا کرے، پکا کرے کہ رب کا ہو جائے، رب کی محبت کا طالب ہو جائے، رب کی قربت کا طالب ہو کر اس راستے میں چل پڑے، پھر جو بھی راستے میں رکاوٹیں آئیں، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، ان کے ساتھ ٹکراتا جائے اور آگے بڑھتا جائے، کیونکہ منزل پانے کے لیے امتحان تو ہوتے ہیں۔ شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے، نفس رکاوٹیں ڈالتا ہے، دنیا رکاوٹیں ڈالتی ہے، گھر والے رکاوٹ ڈالتے ہیں، دوست احباب رکاوٹ ڈالتے ہیں، رشتہ دار رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور مختلف ہیلوں بہانوں سے انسان کو اس راستے سے ہٹانے کی یہ بدی کی قوتیں کوشش کرتی ہیں، لیکن جو ثابت قدمی کے ساتھ، جرأت مندی کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے اور مرشد کی صحبت میں رہے، شرط یہ ہے کہ مرشد کی صحبت میں رہے، جو اسے چیز صحبت میں ملتی ہے وہ اس کو باہر سے نہیں ملتی۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر است 100 سالہ بے ریا، کہ ایک ساتھ مرشد کے پاس، ایک ساتھ ایک گھڑی، ایک لحظہ، ایک لمحہ مرشد کے دیدار یا مرشد کی صحبت میں گزارنا، وہ 100 سال کی بے ریا عبادت، ریا کے بغیر بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اب ریا کیا چیز ہے؟ ریا وہ چیز ہے کہ جس کی پہچان بہت مشکل ہے، ریا کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ حدیث پاک ہے کہ ریا ایسے ہے کہ کالی رات ہو اور کالی چادر ہو اور اس کے اوپر چیونٹی چل رہی ہو اور آپ کو ڈھونڈنا پڑے کہ چیونٹی کہاں ہے۔ یہ اتنا مشکل ہے، کالی رات میں کالی چادر پہ چیونٹی کا چلنا کوئی دیکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ تو یہاں بے ریا عبادت کی بات کی ہے، اور کی کس نے ہے؟ مولانا روم نے کی ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ مولانا روم فرما رہے ہیں، یہ آپ کا قول ہے، یہ آپ کا شعر ہے، یہ آپ کی بات ہے کہ وہ بے ریا عبادت 100 سال کی، اس سے ایک لحظہ، ایک لمحہ مرشد کے دیدار کرنا وہ بہتر۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک مرید نے اپنے شیخ سے سوال کیا کہ یا حضرت، یہ بات میں نے یہ شعر پڑھا اور مجھے کوئی عجیب سا میری کیفیت ہے، جیسے وہ یہ کہنا چاہتا ہو کہ حضور میں نہیں مانتا کہ مرشد کی ایک ساتھ اس کی دیدار یا اس کی جو صحبت ہے وہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔
تو مرشد نے انہیں جواب دیا کہ تو 100 سال کی بات کرتا ہے، میں مجھ سے پوچھو تو 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ یہ ہے دیدار مرشد۔ تو گویا توجہ جو رہتے ہیں مرشد کے پاس وہ اس حالے میں رہتے ہیں، اس نور کے حالے میں رہتے ہیں، اس روحانیت کے جو دائرہ ہے اس میں رہتے ہیں اور ان کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جو رابطہ چھوڑ دیتے ہیں، جو مرشد سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اس دولت کو نہیں پا سکتے۔ گویا ان کا مرید ہونا اور نہ ہونا یہ برابر ہے۔ تو اس لیے یہ اسباق کرنے کے لیے طریقت میں 4 سلاسل نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، چاروں کے اپنے اسباق اور جسے سلوک کہتے ہیں، اور یہ مجموعہ اسباق ہوتا ہے ہر سلسلے کا، اور ہر ایک کا مقصد ہے قرب الہی حاصل کرنا۔ کوئی ایک پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پہ جانا ہے، کوئی مشرق کی طرف سے چڑھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی مغرب کی طرف سے چڑھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی شمال سے، کوئی جنوب سے، لیکن پہنچنا ایک ہی جگہ ہے، چوٹی پہ۔ تو یہی مثال ہے ان سلاسل کی، چاروں سلاسل برحق ہیں اور ان کا اپنا اپنا سلوک ہے، اور یہ کراتا جو ہے وہ مرشد کامل ہے، کرنے والا سالک کہلاتا ہے، اور جو سبق پڑھائے جاتے ہیں ان سے سلوک کہا جاتا ہے، اور اس کو کراتا جو ہے استاد، شیخ، پیر طریقت اور مرشد کامل، وہ اس بات کراتا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اس کے آنے سے یہ تو میں نے صرف سکون کی بات کی کہ انسان کو بے شمار فائدے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ، میں جب بات کرنے لگتا ہوں تو مجھے ایک سے ایک بڑھ کر فائدے مند لگتا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر، کہ سکون تو سکون کیا بات ہے اس کی، پھر باطنی روشنی، آپ کی تاریکی چھٹتی ہے باطن کی، آپ کا باطن منور ہوتا ہے، آپ کی روح اور قلب اور خفی اخفا، نفسی قالبی، یہ لطائف، ان کی تاریکیاں چھٹتی ہیں اور یہ چمکنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دمکنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ان سے شعائیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، تو گویا انسان کا سارا باطن منور ہو جاتا ہے۔ جب باطن منور ہوتا ہے تو وہاں تاریکی چھٹ جاتی ہے۔ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ انسان کے 7 لطائف ہیں انسان کے وجود میں، 5 سینے میں ہیں، یہ قلب ہے، یہ روح ہے، یہ سر ہے، یہ خفی ہے، یہ درمیان وسط سینہ اخفا ہے، یہ نفس ہے، اور یہ قالب ہے 7۔ ان پہ ہر لطیفے کے اوپر 10,000 حجاب پڑے ہوئے ہیں، پردے پڑے ہوئے۔ کتنے؟ 10,000 حجاب پڑے ہوئے، پردے پڑے ہوئے۔ اور یہ مرشد کی نگاہ اور اللہ پاک کے ذکر سے اور مرشد کی صحبت میں بیٹھنے سے یہ پردے چھٹتے ہیں، پھٹتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، اور جب یہ ختم ہو جائیں، جو کہ بڑی محنت طلب بات ہے، تو اس صورت میں انسان تو یہ زمین پہ بیٹھے یہ عرش کا معائنہ کر سکتا ہے، سارے پردے چھٹ جاتے ہیں۔ تو یہ غفلت کے پردے ہیں، جب یہ دور ہو جاتے ہیں تو انسان کا باطن جو ہے نور الرا نور ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، پھر جب اللہ پاک کا قرب ملتا ہے، محبت ملتی ہے، معرفت ملتی ہے، ہم پہلے طریقت میں آتے ہیں۔ جو میں نے عرض کیا یہ سب کچھ یہ طریقت ہے، یہ وہ عمل ہے کہ ایک سالک سلوک کرتا ہے، اپنے شیخ کی نگرانی میں اسباق کرتا ہے، یہ طریقت ہے۔ جب طریقت میں آگے بڑھتا ہے
تو پھر اس کو معرفت ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ معرفت ملتی ہے۔ تو جب اس کو معرفت ملتی ہے تو اس کے اندر جو ہے نور داخل ہوتا ہے۔ کون سا نور؟ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا نور ہے، ٹھیک ہے جی، ایک ذکر کا نور، نبی پاک علیہ وسلم کے سینے کا نور۔ یہ سارا فیض تو وہاں سے آتا ہے، گنبد خضرا سے آتا ہے۔ سارے ولی چاروں سلاسل کے ادھر سے ہی خیرات پاتے ہیں۔ تو معاملہ یوں بنتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو اندرونی نظام ہے جو کہ گڑبڑ ہو چکا ہوتا ہے، کہ آپ نے جو میں عام مسلمان کا نقشہ ہے کہ اس نے نیکی اور بدی کو گڑ مڑ کر دیا ہے، وہ قول اور فعل کا تضاد ہے، وہ ایک فاسقانہ زندگی گزار رہا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن برے کام بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے، تو گویا اس کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں۔ ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں، اور فاسق کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے اس اپنے آپ کو درست خطوط پہ چلانے کے لیے، اپنی منزل کو پانے کے لیے، صحیح راستے پہ چلنے کے لیے طریقت میں آنا از حد ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ظاہری حیات میں صحابہ آپ کو دیکھ کر سب کچھ پا لیتے تھے، ایک نظر میں نگاہ نبوت ٹکراتی تھی اور سب کچھ صاف ہو جاتا تھا، اور وہ نگاہ کام کر جاتی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے معاملات سارے بدل جاتے تھے۔ جس وقت آتے تھے تو غافل ہوتے اور دین سے دور ہوتے تھے، لیکن جب آپ کی صحبت سے اٹھتے تھے تو ان کی زندگیاں یکسر بدل چکی ہوتی تھی۔ جیسے کہ آپ نے جب یہ فرمایا کہ آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ مجھے اپنے ماں باپ اولاد مال دولت سب سے بڑھ کر نہ چاہیں، تو حضرت عمر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں سمجھتا کہ میں اس معیار پہ ہوں۔ تو آپ نے بڑی محبت سے دیکھا، آپ نے فرمایا اچھا، نگاہ بھر کے دیکھی تو اگلے ہی لمحے وہ بول اٹھے ہاں یا رسول اللہ، اب میں آپ کو اپنے ماں باپ اولاد جان سب سے آپ مجھے عزیز ہوں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ نگاہ نبوت تھی۔ آج بھی جو یہ فیض ہے، فیض نگاہ کا ہے، فیصلہ نگاہیں کرتی ہیں، فیض نگاہ کے ذریعے منتقل ہوتا ہے اور انسان کے سینے میں جاتا ہے، اور اس کا مرکز، اس کا منبع، اس کا محور جو ہے وہ گنبد خضرا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے کا بس۔ تو میرے دوستو، پھر جب انسان معرفت میں آتا ہے تو وہ سوچ اسے مل جاتی ہے۔ ابھی یہ ساری چیزیں بڑی جو طریقت کا یا اس کا تصوف کا اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، اس کو اللہ پاک یہ سمجھا دیتا ہے، یہ بات چلنا شروع کرے باتیں اللہ پاک خود سمجھا دیتے ہیں۔ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو نفس ہمارا ہے، پھر نفس لوامہ ہے، پھر نفس ملہمہ ہے، پھر نفس مطمئنہ ہے، پھر نفس راضیہ ہے، پھر نفس مردیہ ہے، اور آخر میں نفس کاملہ ہے، جو کہ انبیاء مخلوق کے پاس وہ نہیں ہے وہ چیز، اور راضیہ مردیہ تک پہنچ جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ تو جب طریقت میں آتا ہے تو یوں ہی ادھر بھی معاملات چلتے ہیں کہ اس کا نفس پہلے امارہ ہوتا ہے، جب معرفت میں آتا ہے مرشد کے ذریعے توجہ سے اسباق سے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ امارہ جو ہے وہ لوامہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر مزید محنت کرتا ہے تو لوامہ سے ملہمہ میں آ جاتا ہے، تو یوں اس کے بعد مطمئنہ میں آ جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ تو یہ مقامات ہیں جو طریقت میں
جو نفس کا اصل مقصد تو نفس کو سدھارنا ہوتا ہے، اس کا یہ بگاڑ ہے، یہ بگڑا ہوا ہے، یہ موزور ہے، یہ ہر وقت انسان کو گناہوں پہ ابھارتا ہے، غلطی پہ ابھارتا ہے، شہوت پہ ابھارتا ہے، ہرس لالچ جو بھی گندگی جو برائی ہے اس پہ یہ انسان کو ابھارتا ہے یہ نفس، اور یہ بیٹھا بھی اندر ہے۔ شیطان باہر پھرتا ہے، باہر سے حملے کرتا ہے، اندر یہ دشمن بیٹھا ہے۔ یہ رب کی کاریگری ہے کہ نفس بھی اندر ہے اور روح جیسی پاک چیز بھی اسی اندر ہے۔ ایک خانہ ایک گھر ہے، گھر میں دونوں رہتے ہیں، دونوں پڑوسی ہیں۔ اب جب یہ جو قلب اور روح پہ نفس کا غلبہ ہو تو انسان کے معاملات نفسانی ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، ہرس پہ ہوتے ہیں، لالچ پہ ہوتے ہیں، طمع پہ ہوتے ہیں، وہ عیش و عشرت کا طالب ہوتا ہے اور برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ ذکر اللہ کی طرف آتا ہے، اپنا سدھار چاہتا ہے، اپنی بہتری چاہتا ہے، اپنی لائن تبدیل کرنا چاہتا ہے، وہ غفلت کی زندگی سے نکل کر وہ شریعت پہ چلنا چاہتا ہے، شریعت پہ مکمل طور پہ گامزن ہونا چاہتا ہے، تو وہ ذکر فکر کی دنیا میں آتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا روح، یہ جو سینے کے لطائف ہیں یہ مضبوط ہوتے ہیں، یہ طاقت پکڑتے ہیں، یہ پہلے کمزور ہوتے ہیں، یہ ضعیف ہوتے ہیں۔ جب ذکر اللہ کیا جاتا ہے، جب مرشد یہ ذکر القاء کرتا ہے تو پھر محنت کرتا ہے مرید، تو پھر یہ توانائی ان میں آتی ہے، مضبوطی آتی ہے، اور ذکر انسان کا قوی ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر نفس دب جاتا ہے، نفسانی خواہشات دب جاتی ہے۔ وہ جو قلب جو انسان کے وجود میں بادشاہ ہے، یہ پہلے نفس کا غلام ہوتا ہے، پھر نفس جو ہے اس کا جب غلام ہو جاتا ہے تو پھر اس کے معاملات درست ہو جاتے ہیں، اور وہ اس عمل سے ہوتا ہے، طریقت میں آنے سے ہوتا ہے۔ طریقت، معرفت، اور معرفت کے بعد حقیقت، اور حقیقت بعد شریعت۔ شریعت سپریم ہے، شریعت اعلیٰ و عرفہ ہے، شریعت رب نے بھیجی ہے اور میرے پیارے نبی لے کر آئے ہیں، مسلمانوں کے لیے جو کلمہ پڑھتا ہے اس پہ شریعت لاگو ہو جاتی ہے۔ جب شریعت لاگو ہو جاتی ہے تو پھر اسے 100% عمل کرنا چاہیے، کرنا پڑتا ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہے، فاسق ہے، اور پھر وہ دور ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ مسلمان ہے تو شریعت کے ساتھ ہے، تو یہ جو تصوف ہے، جو روحانیت ہے، جو یہ ذکر اذکار ہے، جو پیری مریدی ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان گریجولی آہستہ آہستہ آگے سٹیپ بائی سٹیپ، سیڑھی بائی سیڑھی اوپر چڑھتا جائے اور قربت کی منزل طے کرتا جائے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ ذکر پہ قائم ہو جاتا ہے، اس کی باطنی صفائی ہو جاتی ہے، اس کو معرفت کے میدان سے نکل کر حقیقت کے میدان میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ جب شریعت پہ آتا ہے تو پھر وہ پہلو طے نہیں کرتا، پھر وہ شریعت کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کیا بن جاتا ہے، پھر وہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ بن جاتے ہیں، پھر وہ خادم حسین رضوی بن جاتے ہیں، پھر وہ پیر میر علی شاہ صاحب بن جاتے ہیں، پھر باجی مقصود علی شاہ رحمۃ اللہ، تمام اولیاء، داتا صاحب، سارے جو ہے اس مقام پہ جب پہنچتے ہیں، یہ سیڑھی بائی سیڑھی چلتے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔